میرا نام محمد حسین ہے اور میں گجرات سے بلانگ کرتا ہوں۔ میری عمر تقریباً 18 سال ہے۔ میرا ایک چھوٹا بھائی بھی ہے اور ایک چھوٹی بہن بھی جو مجھ سے تقریباً 1 سال چھوٹی ہے۔ مجھے آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کرنی ہے جو میرے اور میری بہن کے ساتھ پیش آئی۔ تو ہوتا کچھ یوں ہے کہ 25 نومبر 2023 کو میرا موبائل گم جاتا ہے۔ تو اس کے بعد گھر میں اکیلے رہنا اور بہت ہی عجیب طرح سے ٹائم گزرتا تھا۔ اور میرا ایک دوست ہے تیمور، جس کا گھر ہمارے گھر سے تھوڑا سا ہی دور ہے۔ تو روز رات کو 8 ساڑھے 8 بجے کے ٹائم میں اس کے پاس ٹائم پاس کرنے چلا جاتا تھا۔ اس کے اور میرے گھر کے درمیان ایک اسٹیشن آتا ہے جو بہت ہی پرانا ہے اور اس کے بارے میں کافی مشہور ہے کہ وہ بھاری جگہ ہے، وہاں جنات کا بسیرا ہے۔ اور میرا ڈیلی آنا جانا تھا وہاں سے، مگر کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ تو ایک رات تقریباً 8:30 کا ٹائم تھا اور میں ان کے گھر جا رہا تھا۔ سردیوں کی راتیں تھیں اور کم ہی لوگ گھروں سے باہر ہوتے تھے۔ تو جب میں ان کے گھر جا رہا تھا تو مجھے ایسا لگا کہ مجھے پیچھے سے کسی نے آواز دی اور وہ میرے کافی قریب تھا۔ آواز بھی کافی بھاری تھی۔ مجھے ایسا لگا میرے کسی جاننے والے انکل نے آواز دی ہے۔ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ تو میں نے بھی زیادہ وہم نہیں کیا اور آگے ان کے گھر کی طرف چلا گیا۔ وہاں بیٹھا، باتیں وغیرہ کی اور میں ان کے گھر سے 9:30 بجے نکلا تھا۔ تو گھر واپس آتے ہوئے مجھے لگا کہ کوئی میرے پیچھے چل رہا ہے۔ مجھے کلیئرلی اس کے قدموں کی اور سانس لینے کی آواز آ رہی تھی اور وہ چل بھی ایسے رہا تھا جیسے ایجڈ لوگ چلتے ہیں۔ تو میں نے پیچھے دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ تو میں نے زیادہ غور نہیں کیا اور میں تیز چلنے لگا اور گھر آ گیا۔ گھر آنے کے بعد کھانا کھایا اور سب بیٹھے رہے، باتیں کی اور پھر میں سونے چلا گیا۔ ایک کمرے میں میری چھوٹی بہن اور مما لوگ سوتے تھے۔ میں بیڈ پہ سوتا تھا اور میری مما اور بہن کی چارپائی کچھ ہی فاصلے پر تھی۔ تو ہم لوگ باتیں کر رہے تھے۔ میں نے اچانک اپنی بہن کو وہ والی بات بتانا شروع کر دی کہ آج اسٹیشن پہ میرے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہے کہ جب میں اپنے دوست کے گھر سے واپس آ رہا تھا، میں نے نیٹ پہ سرچ کیا کہ ایسی سچویشن پہ کیا کرنا چاہیے۔ تو پھر میں نے سوچا کہ وہم ہوگا میرا، اور پھر مجھے بیڈ پہ آواز آتی ہے کہ جیسے کسی نے انگلیوں کے ساتھ میرے بیڈ پہ ناک کیا ہو، جیسے کوئی بیڈ پہ انگلیاں مارتا ہے۔ اس کے بیڈ شیٹ پر نیل سے اسکریچز کی آواز میرے کانوں میں بہت خوفناک لگ رہی تھی۔ میں بہت ڈر گیا۔ میں نے سوچا شاید بلا ہو۔ ہم نے گھر میں ایک بلا رکھا ہوا ہے اور جس کا نام ہے ڈوڈو۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ بیڈ کے نیچے گھسا ہوا ہوگا۔ میں نے نیچے دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ ڈوڈو اپنی چیئر پہ آرام سے سویا ہوا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید میں نے کروٹ بدل لی ہوگی، اسی وجہ سے یہ آہٹ مجھے فیل ہوئی ہے اور بیڈ ہلا ہوگا۔ تو دوسری بار پھر وہی آواز آئی تو میں ڈر گیا، مگر وہ آواز صرف مجھے آ رہی تھی اور جب تیسری دفعہ زور سے آئی تو پھر میری بہن نے بھی سنا کہ یہ آواز کہاں سے آئی ہے۔ تو میں نے کہا کہ مجھے تیسری بار یہ آواز سنائی دی ہے، مجھے نہیں پتا یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ اور پھر اسی رات کو چھٹی بار لاسٹ ٹائم وہ آواز آئی، تب تو ایسا لگا کسی نے بیڈ کو مکہ مارا ہے۔ تو میں فوراً اٹھ کر چارپائی پر بھاگ گیا۔ تو وہ آواز مما نے بھی سنی تو انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں ہوتا، آیت الکرسی پڑھو۔ ہم نے آیت الکرسی پڑھی، قرآن آیات کا ورد کیا اور پھر میں آرام سے وہاں بیٹھ گیا۔ اور پھر اس رات وہ آواز نہیں آئی۔ تو مما نے کہا کہ کوئی چوہا وغیرہ ہوگا، تم آرام سے جا کر بیڈ پہ لیٹ جاؤ۔ تو میں جا کے لیٹ گیا اور وہ رات ایسے ہی گزر گئی۔ تو دوسری رات ہوتا کچھ یوں ہے کہ میں لیٹا ہوں، سارا دن گزر گیا مگر کوئی آواز نہیں آئی۔ رات کے تقریباً 10:30 ہو گئے تو کوئی آواز نہیں آئی دوبارہ۔ تو میں نے سوچا کہ ہمارا وہم ہی ہوگا، ہم ایسے ہی ڈر رہے تھے۔ اور پھر جیسے ہی 11:30 کا ٹائم ہوتا ہے تو کوئی اس طرح میرے بیڈ کو ہلاتا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے اچھا خاصا میرے بیڈ کو آگے پیچھے کیا۔ میری مما اور بہن نے بھی دیکھا۔ تو میری مما، بہن اور میں، ہم لوگ فوراً نیچے آئے ہیں اور پاپا کو آ کے بتایا کہ اوپر والے کمرے میں ایسا ہو رہا ہے۔ تو میرے پاپا نے کہا کہ وہم ہوگا آپ لوگوں کا، اور میری مما کو بھی ٹھیک طرح سے یقین نہیں آ رہا تھا ہم پہ۔ انہیں لگا یہ دونوں خود ہی شرارت کر رہے ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ ہم ایسی حرکت کیوں کریں گے، وہ بھی اتنی رات ہو۔ تو میرا جو ڈوڈو ہے وہ دن کے ٹائم بیڈ پر ہی سوتا تھا اکثر میرے ساتھ، مگر جب سے یہ واقعہ سٹارٹ ہوا تھا وہ بھی بیڈ پہ نہیں آ رہا تھا۔ وہ کبھی صوفے پہ تو کبھی چیئر پہ سو جاتا تھا۔ میں اسے بیڈ پر لے کر آتا تھا سلانے کے لیے، لیکن وہ پھر بھاگ جاتا تھا۔ کسی کو ہماری بات پہ یقین نہیں آیا۔ تو ایک رات ہمیں ایسا لگا کہ بیڈ کے نیچے سے کوئی ہے۔ مجھے پراپر ایسا فیل ہو رہا تھا کہ کوئی سائڈ پہ میرے ہاتھ پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو میں بہت بری طرح ڈر گیا۔ تو میں نے بیڈ پہ بیٹھ کے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ تو میرے ساتھ میری چھوٹی سسٹر بھی پڑھنے لگ گئی۔ ہم قرآن پاک پڑھ رہے تھے کہ اچانک ہمیں ایسا لگا کہ کوئی بیڈ کے نیچے سے نکل کر بیڈ کے ساتھ ہی چارپائی تھی۔ پاپا، مما، چھوٹا بھائی سب ادھر تھے، ہمارے ساتھ ہی تھے، کیونکہ اس رات ہم بہت برا ڈر گئے تھے، کیونکہ کبھی ایسی چیزیں فیس ہی نہیں کی تھی۔ تو ہم نے دیکھا کہ کوئی بیڈ کے نیچے سے نکلا ہے اور چارپائی پہ بیٹھا ہے، اور وہ تھے بھی بزرگ۔ انہوں نے وائٹ لباس پہنا ہوا تھا لیکن
ان کا فیس نظر نہیں آ رہا تھا، وہ عجیب بلیک سا تھا۔ تو ہم قرآن پاک پڑھ رہے تھے تو میری مما نے ایک بات بولی تھی، کیونکہ میری بہن کو بہت ڈر لگتا ہے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، تو مما نے سمجھایا کچھ بھی ہو جائے تم لوگوں نے چپ نہیں کرنا، قرآن پاک پڑھتے ہی رہنا۔ تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اور جب میں نے دیکھا تو وہ بزرگ بیڈ کے نیچے سے نکلے اور چارپائی پہ بیٹھے، اور پھر انہوں نے اپنے جوتے اتارے اور چلتے ہوئے بیڈ پہ آ گئے، اور بیڈ پہ جو میرا کمبل تھا وہ انہوں نے سائڈ پہ کیا، اور وہاں پر بیٹھ کے ہم دونوں کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ لیا۔ انہوں نے ہم سے پراپر بات کی، انہوں نے ہم سے کہا کہ آپ لوگ قرآن پاک پڑھتے رہو اور میں آپ لوگوں کو تنگ نہیں کروں گا۔ میں ماما سے کہہ رہا تھا کہ کوئی ہمارے پیچھے ہے، تو ماما کہہ رہی تھی کہ نہیں کوئی نہیں ہے، اور ہمارے آنسوں سے قرآن پاک کے پیج گیلے ہو رہے تھے، مطلب ہم ڈر سے اتنا رو رہے تھے۔ پھر انہوں نے ہمارے آنسو صاف کیے، ہمیں حوصلہ دیا کہ میں آپ لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا اور تنگ نہیں کروں گا، اور مجھے اس چیز کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا، اور اب میں چاہ رہا ہوں کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ اور یہ بول کر چلے گئے۔ انہوں نے ہمیں دیکھ کر اسمائل دی۔ پاپا بالکل دروازے کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے پاپا کو سائڈ پہ کیا، لیکن پاپا کو فیل ہی نہیں ہوا کہ کسی نے مجھے سائڈ پہ کیا، اور پھر وہ چلے گئے۔ وہ رات ہمارے لیے بہت مشکل تھی، اتنی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ یہ تھی میری چھوٹی سی سٹوری۔ اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ اپنے چینل پر پوسٹ کریے گا۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنی سٹوری شیئر کی۔ بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم بھائی، میں فیصل آباد سے ہوں۔ میں اپنے گھر کا ایک واقعہ آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ بات پچھلے رمضان کی ہے۔ میرے ابو پاکستان نہیں ہوتے ہیں، فیصل آباد میں اکیلے رہتے ہیں۔ ہمارا گھر 2 منزلہ ہے، ہم سب اوپر والی منزل میں رہتے تھے، اور پچھلی والی منزل میں ہمارا آنا جانا نہیں تھا۔ ایک دفعہ میری چھوٹی بہن کی میٹرک کے پیپر تھے، تو وہ پڑھتے پڑھتے نیچے والی منزل میں سو گئی۔ ہم سب اوپر والی منزل میں تھے۔ آدھی رات کا وقت ہوا، وہ کانپتی ہوئی میرے پاس آئی۔ وہ کانپ رہی تھی اور اس نے ایک بات کی رٹ لگائی ہوئی تھی کہ آپ ہی باہر کوئی ہے۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے وہم ہے، تو میں نے اسے سلا دیا۔ ہم نے مما کو بھی بتایا، انہوں نے کہا کہ اس کا وہم ہوگا۔ خیر کچھ دن گزرے، کچھ دن بعد ہم سب اکٹھے بیٹھے یوں ہی باتیں کر رہے تھے کہ باہر صحن میں ایک زوردار آواز آئی، اور کمرے میں پردہ بہت تیزی سے ہلا، جیسے کوئی بجلی کی رفتار سے بھاگا ہو۔ ہم سب خاموش ہو کے پردے کو دیکھنے لگے۔ مما بھی ڈر گئی تھی۔ اس وقت انہیں احساس ہوا کہ ضرور کچھ ہے۔ اس رات ہم سب سو رہے تھے کہ آدھی رات کا وقت تھا۔ میری مما کی آنکھ کھولی تو انہوں نے ایک عورت کو لمبا سا جھکا پہنے ہوئے دیکھا، جس کے پاؤں نہیں تھے، اور وہ ہمارے کمرے سے دروازے میں کھڑی ہمیں ہی گھور رہی تھی۔ ماما نے بلینکٹ منہ پہ لیا۔ جیسے تیسے ان کی رات گزری۔ صبح انہوں نے ہم سب کو بتایا، پھر ہم سب کو یقین آیا کہ کچھ ہے۔ ہم سب کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ واقعات ہونے لگے۔ میرے بھائی نے ایک دن باہر سے آ کر اچانک نیچے والی منزل کا دروازہ بے دھیانی سے کھولا، تو اسے محسوس ہوا کہ کوئی تیزی سے بیڈ کے نیچے گیا ہے، جیسے کوئی شیڈو یا کوئی سایہ۔ ہم سب بہت خوفزدہ ہو گئے۔ پھر ہم لوگ فجر کے وقت اونچی آواز میں تلاوت کرنے لگے اور نیچے رہتے تھے، تب جا کے اس گھر میں کچھ سکون ہوا، اور اس کے بعد پھر کبھی ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تو یہ میری سٹوری تھی، امید کرتی ہوں آپ لازمی شیئر کریں گے۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنی سٹوری شیئر کی۔ بڑھتے ایک اور سٹوری کی طرف۔ ہماری جوائنٹ فیملی ہے۔ یہ سٹوری 2012 کی ہے، جب ہمارے گھر ہمارے دور کے کزن سسٹر ساتھ رہنے آئے تھے۔ وہ ہماری دادی کی بہن کی پوتی تھی، تو ان کا ایڈمیشن ہمارے ہی شہر میں ہوا تھا۔ ہم نے سب سے سنا ہوا تھا کہ ان کی فیملی پہ کسی چیز کا سایہ، اور وہ لوگ پریشان رہتے ہیں ان چیزوں سے۔ تو ہوا یہ کہ اس وقت گرمی کا ٹائم تھا، اور وہ جب ہمارے گھر آئے تھے تو ان کی دوستی میرے بڑے ابو کی بیٹی سے ہو گئی تھی۔ تو وہ دونوں ہر چیز ساتھ ہی کیا کرتے تھے، کھانا ہو، سونا ہو یا گھومنا ہو، ساری چیزیں۔ اور اسی وجہ سے ان لوگوں میں بہنوں سے بھی زیادہ گہرا رشتہ ہو گیا تھا۔ یہ اس دن کی بات ہے جس دن گرمی بہت زیادہ تھی، جون کا مہینہ تھا، لائٹ گئی ہوئی تھی۔ تو کچھ لوگوں نے سوچا کہ چھت پر سونے چلتے ہیں، تو میرے بڑے ابو اور بڑی امی چھت پہ سونے چلے گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد میری کزن سسٹر جو تھی، انہوں نے میرے ابو کی بیٹی سے کہا کہ چلو ہم بھی چلتے ہیں سونے، بہت گرمی ہو رہی ہے۔ تو دونوں نے اپنے اپنا سامان لیا اور چھت پہ چلی گئی۔ انہوں نے چھت پہ بڑے ابو سے دور تھوڑا اپنا بستر لگایا اور ماسکیٹو نیٹ لگا کر سو گئی۔ اتفاق سے اس دن دونوں نے خوشبو والا آئل لگایا ہوا تھا۔ دونوں فون چلا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد دونوں کو نیند آنے لگی اور دونوں دھیرے دھیرے نیند میں جانے لگی۔ سڈنلی میرے بڑے ابو کی بیٹی کو کسی کے رونے کی آواز آتی ہے۔ پہلے تو وہ بہت دور سے آ رہی تھی، پر دھیرے دھیرے وہ آواز جیسے پاس سے آ رہی ہے۔ اس وجہ سے اس نے کزن سسٹر کا ہاتھ پکڑ کر اس کو بتانے کی کوشش کی، لیکن کزن سسٹر بھی پہلے سے ہی ڈری ہوئی تھی۔ ان دونوں میں ہمت تک نہیں ہوئی کہ اٹھ کر بڑے ابو کو بول سکے، جو اتنے پاس میں تھے۔ وہ آواز بڑھتی گئی دھیرے دھیرے، اور رونا تیز ہوتا گیا، جیسے کوئی ان کے نیٹ کے باہر ہی بیٹھ کر رو رہا ہے۔ ان دونوں نے جیسے تیسے کر کے آیت الکرسی پڑھی، اور دونوں نے پھر بڑے ابو اٹھ گئے۔ انہوں نے پوچھا لیکن یہ دونوں اتنا ڈری ہوئی تھیں کہ کچھ نہیں بول پائی۔
وہ تھوڑا سمجھ گئے اور انہوں نے دونوں کو نیچے جا کر سونے کو کہا. پھر جب دونوں نیچے سونے گئیں تو پوری رات دونوں ڈر کی وجہ سے جاگتی رہیں اور صبح اٹھ کر ہم سب کو بتایا. جب وہ دونوں بتا رہی تھی تو دونوں کی ڈر کے مارے حالت خراب تھی. اب تو خیر دونوں کی شادی ہو چکی ہے اور اتفاق سے دونوں کی شادی ہونے میں بہت مسئلہ ہوا، لیکن اب دونوں اپنے گھروں میں خوش ہیں. تو یہ ایک سٹوری تھی، اسے اپنے پروگرام میں لازمی شامل کیجیے گا. بہت شکریہ. تو دوستوں یہ تھی میری آج کی سٹوریز. امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوں گی. اگر سٹوریز اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولے گا. اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کا نوٹیفیکیشن آن کر لیں. اس سے ہوگا یہ کہ آپ میری ہارر سٹوریز فیملی کا حصہ بن جائیں گے اور سٹوری کے نئے نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچ جایا کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، تو میں یاد رکھیے گا. مجھے اجازت، ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ سٹوری میں.